اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے تو نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو۔ اتباع سنت اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ سچا ہے تو پھر اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ أما بعد، محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق اور پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور ہمیں امت محمدیہ میں ہمارا شمار فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے اتباع سنت ہی کیوں۔ دنیا میں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی فوز و فلاح، ان کی دنیاوی زندگی کی اصلاح کے لیے اور اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے اپنے چنندہ بندوں کو، منتخب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت پھیلانے اور اپنے پیغام کو انسانوں تک عام کرنے کے لیے اپنے کچھ خاص بندوں کو چن لیا جنہیں ہم اور آپ اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جو اس زمین پر نفوس قدسیہ یعنی پاکیزہ نفوس تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان سب کا مشن ایک ہی تھا، توحید کو عام کرنا اور اللہ کی شریعت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے الگ الگ بنائے تھے، اس شریعت کے مطابق لوگوں کو اس پر چلانا اور اس کے لیے خود عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر خود عملی نمونہ بن کر دکھانا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی کی زندگی
تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ، اس سے بہتر نمونہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی آئیڈیل زندگی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بہت سی مشہور شخصیات گزری ہیں اور بہت سی مشہور شخصیات آج بھی زندہ ہیں، لوگ جن کی اتباع کرتے ہیں، لوگ جن کے فالوورز ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کی بات کے سامنے کوئی اور بات کو مقدم نہیں رکھتے ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہیں جان لینا چاہیے کہ یہ تمام ہستیاں جو گزر چکی اور جو آج ہیں یا بعد میں آنے بھی والی ہیں، وہ تمام بھی اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو سب سے بہتر نمونہ قرار دیا، اس سے بہتر کوئی اور ہستی ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں بڑے سے بڑے مفکر گزرے ہیں، بڑے مبصر گزرے ہیں، بڑے ہی قائد گزرے ہیں، بڑے رہنما گزرے ہیں، اور آج بھی ہیں جو رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن کی باتوں پر اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ ان تمام کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہے، تو ہمارے کان اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جہاں کہیں ہمیں سنت کہا جاتا ہے یا مسنون عمل کہا جاتا ہے تو ہم اس سے کتراتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا شخص جسے ہم اپنا مذہبی رہنما مانتے ہیں، جسے ہم اپنا گائیڈ مانتے ہیں، وہ اگر کہہ دے چاہے وہ حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں عار محسوس ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ مثال ایک دے لیجیے، داڑھی کا ہی مسئلہ لے لیجیے، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو ایسا فیل کرتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آج یہ ہمارا حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا مقام نہیں معلوم ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اس کی عظمت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم دعوے کرتے ہیں، ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس کر لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں صرف اللہ کے نبی کے نام پر، لیکن محبت کی بات کی جائے تو جیسے کہ عربی شاعر نے کہا تھا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ محبت کا صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت ضروری ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کرنا چاہیے۔ کئی ایک ریزنز ہیں جو میں نے صرف اور صرف قرآن سے میں نے جمع کی۔ احادیث کو یہاں میں نے حوالے کے طور پر اس لیے نہیں لایا کہ بہت سے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے دلیل چاہیے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتباع سنت کیوں ضروری ہے، اس کے بے شمار دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے تو نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو۔ اتباع سنت کس لیے ضروری ہے؟ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ سچا ہے تو پھر اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اور اللہ کے نبی کی اتباع کو اللہ کی اتباع، اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اللہ ہی کی اطاعت اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے جملے، وہ جوامع الکلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو جو شریعت سے متعلق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے آپ کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، جو بھی بات وہ شریعت کے نقطہ نظر سے کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی وحی ہے، اسی وحی کو آپ فالو کرتے ہیں اور اسی وحی کے ذریعے سے آپ بات کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک ریزن، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی شخصیت کامل درجے پر نہیں ہے، اکمل درجے پر نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے کوئی گناہ تھے بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کے اگلے پچھلی خطائیں یا لغزشیں یا جو ترک کے اولا جسے کہا جاتا ہے وہ سب کا سب معاف۔ وہ مقام کہ آپ کو کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں، آپ کے اندر کوئی بد اخلاقی کی کوئی ایک ادنا سے ادنا صورت بھی آپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آپ کے وہ اعلیٰ اخلاق کہ اگر اس پر تقریر کی جائے تو ایک دن لگ جائے یا 2 دن لگ جائے لیکن وہ ختم نہیں ہو پائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ، اور ایسی شخصیت کی اتباع کرنا یہ ضروری ہے۔ آج جن کی اتباع ہمارے لوگ کر رہے ہیں، جو آج زندہ بھی ہیں یا جو وفات پا چکے ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا رہنما سمجھ رکھا ہے، اب ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، جن کو نبی تک نہیں بنایا گیا، وہ آج کے دور کے امام، وہ آج کے دور کے فلاں جن کو لوگ اپنا سب کچھ مانتے ہوئے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اڑا دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں، ان کی زندگی کا کیا حال ہے؟ کیا وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے؟ کیا وہ بہترین نمونہ تھے؟ ان کی زندگیاں کیسی تھیں؟ اٹھا کر دیکھ لیں کیسے کیسے لوگ ہیں جو آج ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے، اور جب اللہ کا آرڈر آتا ہے تو وہ پختگی کے ساتھ ہے، اس کو کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو دے اس کو لے لو، یعنی رسول کیا جو بھی حکم ہو فوراً اس پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کتنی زندگی کے کتنے ایسے مسائل ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعات موجود ہیں، صراحتاً موجود ہیں، لیکن ہم اس کے اندر حلال یا جائز ہونے کے فتوے ٹٹولتے ہیں، ہم اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں ممانعات نہیں ہے، جو حلال ہے اس کو حرام ہمارے لوگوں نے قرار دے دیا ہے اور ہم اس کو حرام مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بجائے ہم ان غیر لوگوں کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، ان کی پیروی کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور جان لیں جو لوگ بھی جتنے چاہے بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں، جتنا چاہے پیسہ خرچ کر لیں، جب تک اللہ کے نبی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو وہ سب کا سب بیکار ہے، وہ سب کا سب رائے گاہ جانے والا ہے، ضائع ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو، باطل رائے گاہ نہ کر لو، ویسٹ نہ کر لو۔ عمل کر رہے ہو، صبح سے شام تک آپ دین کے نام پر محنت کر رہے ہو، وہ دین جو نبی کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ایکسپٹڈ نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے، رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمارے لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، زندگی پوری اسی کے اندر لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ دین نبی نہیں ہے، وہ دین محمدی نہیں ہے، وہ شریعت محمدی نہیں ہے، شریعت محمدی سے اس کا دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، جس میں انسان صبح شام گزار رہا ہے، عمر پوری لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو رائے گاہ نہ کرو۔ اس کی ایک مثال یا عملی نمونہ آپ کے لیں، کیسے عمل رائے گاہ ہوگا؟ اتنا عمل ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر، تو عمل کیسے رائے گاہ ہوگا؟ حوض کوثر کا وہ مسئلہ آپ اٹھا لیجیے، جب لوگ جائیں گے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جام پینا چاہیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، لوگ آنا چاہیں گے، فرشتے ان کو دھتکار رہے ہیں، ہٹا دیں، اللہ کے نبی کہیں گے میری امت ہے آنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی نہیں جانتے آپ کہ یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا، دین کو بدل ڈالا تھا۔ اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ ہٹاؤ ان کو، دور کرو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا میرے بعد۔ تو دیکھیں آپ عمل کیسے رائے گاہ ہو گیا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کے لیے پانی بھی نصیب نہیں ہوا، اور وہ سے نقصانات ہیں جو آگے آئیں گے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی مشہور حدیث کے اندر کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا، قرآن کے ساتھ ایک اور چیز اس جیسی دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ حدیث۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بعد میں لوگ ایسے آئیں گے جو مسندوں پر بیٹھیں گے، گدوں پر بیٹھیں گے، عالی شان اسٹیج پر بیٹھیں گے، بیٹھ کر کہیں گے کہ لوگوں تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن مجھ پر نازل کیا، حدیث بھی مجھے دی گئی ہے، حدیث بھی مجھے دی گئی ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کی ہم کو ضرورت کیا ہے؟ اتباع سنت، جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی اتباع ہو، تو اتباع کس بات میں ہوگی پھر؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر اتباع کس بات میں کی جائے گی؟ کس طریقے پر کی جائے گی؟ کس عمل میں اعتبار سے کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود قرآن نے کہا، یہ تو حدیث تھی، اب یہ لوگ حدیث نہیں مانتے، تو آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ پر قرآن ذکر قرآن مجید کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں، ایکسپلین کریں، کیا چیز وضاحت کریں، ما نزل الیہم، جو قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، ان کی طرف بھیجا جا رہا ہے، رب کا پیغام جو آ رہا ہے اس کو ایکسپلین کریں۔ ایکسپلین کس زبان میں کریں گے؟ کس انداز میں کریں گے؟ اپنے الفاظ میں کریں گے، اس کو تو حدیث کہتے ہیں۔ آئیے اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ نماز پڑھنا سب سے بڑا فریضہ ہے، نماز کو ہم دین کا ستون مانتے ہیں اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ قرآن میں تو کئی مقام پر آیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مختلف آیات۔ کیسے نماز پڑھیں گے؟ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، آتے ہیں وضو بنا کر، باہر سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری نماز کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا اے رجع، لوٹ جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر دوبارہ نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھے۔ وہ شخص نماز پڑھ کر آیا، وہ شخص نماز پڑھ کر آیا اور آپ کہہ رہے ہیں فإنک لم تصلی، تم نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہہ اللہ رسول ابھی تو نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ کہا نہیں، جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ پھر جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر آپ یہی کہتے ہیں اے رجع، جاؤ لوٹو، پھر سے جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری بار آتا ہے، پھر وہی کہتے ہیں، پھر 3 بار نماز پڑھ کر آنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا مجھے سکھا دیجیے، علمنی، مجھے سکھا دیجیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ قرآن کہتا ہے پھر الصلاۃ۔ اگر آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو پھر پڑھو نماز اپنے حساب سے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سجدہ کیسے کرنا ہے قرآن میں، رکوع کیسے کرنا ہے قرآن میں موجود ہے، رکعتیں کتنی ہونی چاہیے کس نماز کی کیا قرآن میں موجود ہے، تفاصیل موجود ہے، اوقات موجود ہے، اس کے ارکان اور واجبات موجود ہیں، کیا موجود ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پوری نماز کا طریقہ بتایا اور آخر میں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پریکٹیکل طریقہ، عملی نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج سب سے بڑا فریضہ ہے اسلام کا، 5واں رکن ہے اسلام کا، اور اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج فرض ہے لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حج کیسے کرنا چاہیے؟ حج کا کیا طریقہ ہے، کیا اوقات ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، کس طریقے سے حج کرنا چاہیے؟ تفصیل نہیں ہے قرآن کے اندر، حج کے بارے میں صرف اتنی آیت ہے، آدھی لائن کیا ہے، اور اس میں تفصیل کہاں ہے؟ نہیں ہے تفاصیل، تو کہاں ڈھونڈنا پڑے گا، کس سے پوچھیں گے؟ اللہ کے نبی جن پر قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں، کھول کھول کر بیان کریں۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا تھا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، لو مجھ سے تمہارے حج کا طریقہ سیکھ لو۔
لوگوں سے خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھ سے اپنے حج کا طریقہ، اپنی قربانیوں کا طریقہ، اپنی عبادات کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. اور اسی طرح زکوٰۃ، جہاں کہیں قرآن میں نماز کا تذکرہ آیا وہیں زکوٰۃ کا بھی لفظ آیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ دینا ہے، کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، کتنی دینا ہے، کس میں سے کتنا نکالنا ہے، تفصیل کہاں موجود ہے؟ وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے. تو میرے بھائی، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، وہ اللہ کی اس قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اور جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اللہ کا بھی انکار کرتا ہے. جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، جس نے اتباع سنت کا انکار کیا وہ اللہ کی اطاعت کا بھی انکار کیا. قرآن نے خود کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، چند دن قبل ایک شخص نکلا تھا، نمودار ہوا جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. اس کا ایک اشکال تھا جو لوگوں کو بہت بھاتا تھا. اس کا اشکال یہ تھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، عرب کے لوگوں کے درمیان آپ تھے اس لیے قرآن عربی میں نازل ہوا، تو وہ وہاں کے لیے نبی تھے. اب میں تمہارے لیے نبی بن کر آیا. نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد اس طرح کے دجال اور کذاب آئیں گے جو جھوٹے نبی ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. اس نے کیا چیلنج کیا تھا؟ کہا تھا کہ میں اردو والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اردو کوئی زبان ہے؟ اردو کوئی زبان ہے؟ اردو تو مکس اپ ہے، کئی زبانوں کا مجموعہ. اردو کوئی خاص زبان نہیں ہے جو بن گئی ہے، اگرچہ کہ کئی زبانوں کا وہ پورا نچوڑ ہے. تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس نے قرآن کو نہیں پڑھا. قرآن نے کہا تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجیے، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجیے، اے لوگوں، عرب کے لوگ، عجم کے لوگ، گورے کالے، عربی عجمی، سارے لوگ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. لا نبی بعد، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. خاتم النبیین، نبیوں کے سب سے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. اور یہاں لوگ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی بن کر بھیجا گیا ہوں. یا یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبوت کا تو دعویٰ نہیں کر رہے لیکن اپنی رہبری اور اپنی امامت، اپنا عہدہ، اپنا مقام کس حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ نے نبی سے بڑھ کر مقام دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہٹا کر اس سے بڑھ کر مقام ان لوگوں کو دے دیں. تو جو لوگ بھی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ وہ اپنے آپ کا کتنا نقصان کر رہے ہیں. دنیاوی نقصان اور اخروی نقصان. اخروی نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے. چلیے جانتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ان کے فائدے کیا ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلے قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سکسیس ہیں. یہی لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ان کی کامیابی کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں میں داخل کرنے والا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کا مقام نبی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے،
ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سب سے بہترین رفاقت ہوگی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جب تک ہم آپ کے سامنے رہتے ہیں ہماری ایمانی کیفیت الگ رہتی ہے، جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے۔ گھر میں ہوتے ہیں آپ کی یاد آتی ہے اور ہم دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو اطمینان مل جاتا ہے، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ کل جب آپ بھی مر جائیں گے، حدیث کے الفاظ آپ بھی مر جائیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا، اور آپ کل قیامت میں جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالا تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کوئی جواب نہیں دیتے، وحی کا انتظار ہے۔ اور سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک شخص جس نے آ کر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ تم اس کام کے لیے میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر۔ اور ایک شخص نے آ کر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کوئی بڑے عمل نہیں ہے، میرے پاس کوئی بڑے اعمال نہیں ہے، نماز روزہ زکات کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں ہے، الا یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، کل قیامت کے دن آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ ہمیں اتباع اس لیے کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ جو اہل بہرے ہیں جن کا کوئی مقام نہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو کبھی بھی کدھر بھی کچھ بھی کہتے چلتے پھرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے جنت میں رہ سکتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا گیا، اور کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا، اس کے بعد ساری انسانیت جنت میں تو جانی ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی جائیں گے، اس کے بعد امت محمدیہ جائے گی، اس کے بعد ساری انسانیت جنت میں جائے گی۔ تو کیا اللہ کے نبی کی اتباع کر کر ان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، یا ہم ان کو چھوڑ کر، ان کی احادیث کو چھوڑ کر، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر، ان کے مقام کو ٹھکرا کر ہم ایسے لوگوں کی اتباع کر کر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم جنت کے دعوے دار یا جنت کے ٹھیکیدار ہیں؟ تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ بھی آج یہ دنیا کے اندر جس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، جس طرح آج ساری امت محمدیہ کا، ساری امت محمدیہ کا، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی گوشے میں رہتی ہو، آج حال کیا ہے؟ بہت برا حال، معاشی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پسماندگی کا شکار ہے۔ ایسے موقع پر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول کی اتباع کیے ہوتے تو تم رحم کیے جاتے، تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ آج ہم پر رحم نہیں ہو رہا ہے، آج ہماری حالت دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ رب بھی ہم سے روٹ گیا ہے، وہ بھی ہم پر رحم نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اتباع، اللہ کے نبی کی اتباع ہم نے چھوڑ دی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یا سنت کی اتباع کرنا ایمان کا عملی تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور پھر وہ اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں۔ قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ بنا لے، آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، یعنی آپ کی حدیث کے سامنے سارے اختلافات ختم کر دیں۔ قرآن نے خود کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازع اور جھگڑا نہ کرو۔ اور دوسرے مقام پر کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اختلافات ہوں گے، شیطان کو لگا ہوا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ہمیں اختلافات میں الجھانا اور پھوٹ ڈالنے کا کام تو اس کا ہے ہی، لیکن اختلاف ہونے پر ہمیں یہ سکھایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، چاہے وہ کوئی چھوٹی ادنا سے ادنا چیز میں اگر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، رسول کی طرف، حدیث کی طرف۔
یہ ہے اختلافات سے نجات پانے کا ذریعہ۔ اگر ہم اختلافات سے بچنا چاہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھام کر رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آج امت گمراہ اس لیے ہوئی ہے کہ ان دو چیزوں کو چھوڑ دی، ان دو چیزوں کو اگر جما لیے، ان پر اگر جم گئے تو پھر سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائیں گی، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کریں، ہم میں سے ہر آدمی عہدہ چاہتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی دکان چلانا چاہتا ہے، اپنا کاروبار چلانا چاہتا ہے، لوگوں کے ایمان کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، لیکن انہیں کبھی اپنی آخرت یاد نہیں آتی، کبھی انہیں اپنا مقام یاد نہیں آتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرا کر اپنی حیثیت، اپنے باتوں کی حیثیت اپنی منوانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے خلاف چل رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں بچ کر رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنہ انہیں گھیر لے یا دردناک عذاب میں وہ مبتلا کر دیے جائیں۔ آج کتنے فتنے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں، کتنے عذابات ہیں جس میں آج ہم اور آپ مبتلا ہیں، عذاب جھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، عذاب میں گرفتار ہیں لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز تک ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ تو دنیا کا حال، کل قیامت کے دن وہ شخص جو اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی اتباع کر کے اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، اور جب جہنم میں جائے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، حدود کو پھلان دیتا ہے، اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود کو پھلان کر آگے بڑھ جاتا ہے، تو ایسے شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور وہ رسوا کن عذاب ہوگا۔ کیسا عذاب ہوگا؟ وہاں پر وہ کہے گا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جب ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا، پلٹایا جائے گا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کروٹ انہیں دی جائے گی، تب وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، اطعنا اللہ، کاش کہ اللہ کی اطاعت کر لیے ہوتے، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے۔ تو دیکھیں آپ وہاں جا کر انسان افسوس کرے گا، اس افسوس سے بہتر ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لایا جائے، صرف زبانی دعوے خرچ کرنے کے بجائے اس پر عمل کیا جائے، اور جب بھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو اس کے سامنے اپنے کسی پیشرو، امام، رہبر، رہنما، قائد، جسے بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں ان تمام کو ہٹا کر رکھیں، یہاں تک کہ وہ چار بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے خود کہا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ہماری بات کو اٹھا کر دیوار پر مار دو، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم گلی کے امام یا اپنے محلے کے امام یا ہم جسے محبت کرتے ہیں، جو چٹپٹی زبان استعمال کرتا ہے، جو کامیڈی کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے، ہم اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم نعرے لگاتے ہیں، کیسا آج ہمارا ایمان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنے ایمان کو پھر سے جانچنا چاہیے کہ کیا یہ ایمان اللہ کے پاس قبول ہوگا، یا وہ ایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا تھا، یا احادیث کے اندر، قرآن کے اندر ہمیں جس ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ ایمان ہمارے اندر آج ہے، یا پھر ہمیں اپنے ایمان کو دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور آپ کی پیروی کرنے، اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم تمام کو آپ کی رفاقت نصیب فرمائے، اور کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں لے جانے والے تمام اعمال جو دنیا میں ہمیں کرنے چاہیے ان تمام اعمال کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان تمام اعمال سے ہماری
اور ہماری نسل کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. غرباء غرباء